السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لائبریری وائس۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں ایک شخص پر بیتی ایک سچی ناقابل فراموش کہانی۔ نعیم صاحب ہمارے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ پہلے وہ ایک سرکاری اسپتال میں جاب کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایسا بھیانک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں یہ جاب چھوڑنی پڑی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ انہیں یہ اچھی بھلی جاب چھوڑنی پڑی، انہی کی زبانی سنیے۔ میں گھوگٹی کا رہنے والا ہوں۔ میری فیملی میں میری بیوی اور 2 بچے شامل ہیں۔ والدہ میری بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، جبکہ والد صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے ہی مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے۔ کلثوم میری خالہ زاد تھی۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میری تنہائی کا احساس کرتے ہوئے میری خالہ نے سادگی سے میرا نکاح کلثوم سے کروا دیا تھا۔ کلثوم کے گھر آ جانے سے میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ کلثوم نے میرے شب و روز گلزار بنا دیے تھے۔ میں بے حد خوش تھا۔ میری ساری عنایتیں کلثوم کے لیے تھیں۔ خود وہ بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر میں ننھے فرشتوں کی آمد نے میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ غرض کہ میری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ ہمارے علاقے میں موجود وہ سرکاری اسپتال جس میں جاب کیا کرتا تھا، میرے گھر سے اس کا 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ میں پیدل ہی طے کیا کرتا تھا۔ میں اسپتال میں بطور وارڈ بوائے کام کرتا تھا۔ اکثر اوقات میری ڈیوٹی بدل جایا کرتی تھی اور مجھے سد خانے کے باہر پہرا بھی دینا پڑتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ واحد سرکاری اسپتال تھا جہاں اسپتال کا عملہ ناکافی تھا۔ سرد خانے کے باہر پہرا دینے والی بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے نہیں کیا تھا کہ اسے میری اس جاب پر اعتراض نہ ہو جائے، اسی لیے دن اچھے اور پرامن گزر رہے تھے۔ میرے دوست نے کبھی مجھے ایک گھڑی گفٹ کی تھی جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھی اور مجھے بے حد عزیز بھی تھی۔ میں اسے ہر وقت اپنے ہاتھ پر باندھے رکھتا تھا۔ مجھے اس میں ٹائم دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک روز میری ڈیوٹی سرد خانے کے باہر پہرا دینے کی لگی ہوئی تھی۔ گھر میں نائٹ ڈیوٹی کا کہہ کر آتا تھا، مگر رات 2 بجے میری ڈیوٹی آف ہو جایا کرتی تھی۔ اس رات میں ڈیوٹی پر پہنچا، 1-2 ضروری امور انجام دینے کے بعد میں سرد خانے میں آ گیا۔ ایک چکر تمام اسٹریچر کے گرد لگایا اور باہر آنے لگا تو مجھے اپنی گھڑی کا اسٹرپ کچھ ڈھیلا لگا۔ میں نے گھڑی اتاری اور اپنی آستین کے کف اوپر کیے اور گھڑی اتار کر پاس پڑے ایک اسٹریچر پر رکھ دی۔ اس اسٹریچر پر ایک غیر ملکی شخص کی لاش تھی جو ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ لاش 3 دن پرانی تھی۔ اب تک اس کے لواحقین نے رابطہ نہ کیا تھا، اس لیے اس لاش کو سرد خانے میں ہی رکھا گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اس غیر ملکی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کہیں وہ گمنام لاش کی صورت میں کسی انجان جگہ پر لاوارث لاش کی طرح پڑا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ نہ جانے کس مقصد کے تحت وہ یہاں آیا ہوگا اور اس مقصد کو انجام دیے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس اجنبی غیر ملکی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سرد خانے سے باہر آ گیا۔ انچارج کے پاس جا کر اسے اپنے گھر جانے کا بتا کر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر آ گیا۔ کھانے کے دوران اچانک میری بیوی کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ہاتھ کی گھڑی کہاں گئی؟ اس کے کہنے پر میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا تو واقعی گھڑی کلائی پر موجود نہ تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ گھڑی تو میں نے اتار کر سرد خانے میں رکھے ہوئے اسٹریچر پر رکھ دی تھی اور جلدی میں اسے اٹھانا بھول گیا اور گھر آ گیا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی کلثوم بولی، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ٹوکنے پر میں چونکا اور بولا، ارے کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کلثوم بولی، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتائیں گے؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اصل میں میری گھڑی اسپتال میں رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح جلدی جا کر لے آؤں گا۔ کلثوم بولی، صبح کیوں؟ ابھی جا کر لے آئیں، صبح تک تو اسے کوئی اور ہی لے جائے گا۔ ارے بھائی، میں تھکا ہوا ہوں، اس وقت میرا کہیں آنے جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ رہی گھڑی کی بات تو جس کے نصیب میں ہوگی اسے مل جائے گی۔ مگر میری بیوی نے میری بالکل نہ سنی۔ اس کے بے حد مجبور کرنے پر ناچار مجھے گھڑی لینے کے لیے جانا پڑا۔ میں جب اسپتال پہنچا تو چوکیدار مجھے دیکھ کر بولا، سب خیریت تو ہے نا؟ تم اس وقت یہاں کیسے؟ ہاں، سب خیریت ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا۔
جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ آنا پڑا۔ میں نے چوکیدار کو اصل وجہ نہیں بتائی کہ وہ نہ جانے کیا سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھتا میں آگے بڑھ گیا۔ میں چلتا ہوا سرد خانے کے دروازے پر آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے مطلوبہ اسٹریچر کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی گھڑی اسی جگہ رکھی ہوئی ملی۔ میں لپک کر اس طرف گیا اور جلدی سے اپنی گھڑی اٹھائی اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ مڑتے وقت میرا گھٹنا برابر میں رکھے ہوئے اسٹریچر سے ٹکرا گیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور جلدی سے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہٹ سی ہوئی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اسٹریچر پر پڑا ہوا مردہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ خوف سے میں اپنی جگہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس مردے نے اسٹریچر پر سے چھلانگ لگائی اور میری طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اسی مردے نے میری گردن پکڑ لی۔ اس کے مردہ ہاتھوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں باوجود زندہ ہونے کے اپنا بچاؤ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اور میں گتھم گتھا رہے۔ اس کے بعد ایک غصیلی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے وہ مردہ دوبارہ اپنی جگہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے بے آرام کرنے کی؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے میری سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ کر آیا تو خود کو ایک بستر پر پایا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈیوٹی پر موجود وارڈ بوائے میرے قریب آیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکٹر جسے میں اچھی طرح سے جانتا تھا وہ آیا اور پوچھنے لگا، تم سرد خانے میں اتنی رات گئے کیا کرنے گئے تھے؟ تب میں نے انہیں اپنے سرد خانے میں جانے کی وجہ تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر وہ بہت حیران تھے۔ میری بات سن کر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں میری بیوی نے ایک الگ طوفان کھڑا کر رکھا تھا جس کی تفصیل یہاں بیان کرنا مناسب نہیں۔ جس گھڑی کی وجہ سے میں اتنی پریشانیوں سے گزرا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اتنے خوفناک حالات سے گزرا، وہ گھڑی صحیح و سالم میرے پاس موجود ہے۔ اس غیر ملکی شخص کی لاش کا کیا بنا مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا، کیونکہ اس واقعے کے بعد میں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی تھی۔ آج میں ایک کریانے کا سٹور چلا رہا ہوں، گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، لیکن اس رات سرد خانے میں گزرے وہ لمحات میں کسی طرح بھی فراموش نہیں کر سکا ہوں۔ وہ رات جب بھی آتی ہے خوف سے میرا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔